جی تو دوستوں، ایک بار پھر آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا پیارا محمد اقبال شیخ، عمر صرف 65 سال آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس وقت جس شخصیت کو میں آپ سے ملوا رہا ہوں، ان سے مل کے آپ کو بےحد خوشی ہوگی۔ یہ اس وقت مکہ موسم میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ میکینیکل انجینئر ہے اور وہاں پاور جنریشن پلانٹ کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں، اسد خان سے، اور ان کی اسٹرگل اسٹوری سنتے ہیں۔ اسد خان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی 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 اسد بھائی، تو بلا کسی وقت ضائع کیے ہم آپ کی اسٹرگل اسٹوری سنتے ہیں۔ سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ 10 سال کے ساتھ خان سے ملاقات کرنی ہے۔ جب 10 سال تھے تو کہاں رہتے تھے، کیا کھیلتے تھے، دوست احباب کیسے تھے، کیا سوچتے تھے؟ جی جی السلام علیکم، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام، آپ کو سلام۔ وعلیکم۔ اور پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں، بہت شکریہ آپ کا اور بولنے کا موقع دیا۔ جی تو میرا نام اسد ہے، محمد اسد خان نام ہے میرا، اور میں جی جی کراچی پی ایف بیس مسرور میں پیدا ہوا تھا۔ مسرور بیس میں جی میرے جی والد صاحب تھے اور وہ وہاں پہ جاب کرتے تھے، تو میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں اور وہیں پہ ہی ہمارا جو ہے نا بچپن اور سب کچھ وہیں پہ گزرا ہے ابھی تک، وہیں پہ۔ پھر اس اچھا۔ کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم نے چینج کر دیا تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن بچپن میرا سارا وہیں پہ گزرا۔ اور 10 سال میں وہاں پہ میں پی ایف اسکول میں ہی، میں نے وہاں سے ہی پرائمری ایجوکیشن، پھر میٹرک وہیں سے میں نے کی، اور پھر اس کے بعد ہم باہر آ گئے تھے، پھر آگے فردر کالج میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں رہا، پھر انڈس یونیورسٹی سے میں نے بی ٹیک کیا اور آنر سے کیا۔ لیکن اس دوران جو ہے ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا شروع سے ہی، اور میری جاب جی چلتی جی تھی جب میں فرسٹ ایئر میں تھا، تو میں اس وقت سے ہی پاور جنریشن میں جاب کرتا تھا۔ تو پھر میرا جو ہے چونکہ میری ایجوکیشن اسی میں تھی، تو میں چاہتا تھا کہ میرا پریکٹیکل بھی اور اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے میں مطلب ایجوکیشن ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل بھی ہو۔ تو اس لیے میں جی نے مختلف انڈسٹریز میں ان کے پاور پلانٹ پہ جاب کی، وہاں پہ کام کرتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ بچپن میں ظاہر ہے اوبیسلی، اور جس طریقے سے بچے ظاہر ہے ان کا کھیل کود میں دھیان ہوتا ہے، اس طریقے سے میرا بھی بہت زیادہ اسپورٹس میں تھا، کرکٹ بہت زیادہ پسند کرتا تھا اس وقت، اور کرکٹ کا بہت جنون تھا، تو جی کرکٹ کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ بی ٹیک میں نے کیا، تو بی ٹیک کے بعد مجھے فورٹ قاسم پہ جاب مل گئی تھی، میں فورٹ قاسم پاور جنریشن پلانٹ میں جاب کرتا تھا۔ اور جی بی ٹیک میرا 13 میں ہوا، اور 13 ہوں کے اینڈ سے ہی میں نے وہاں جاب اسٹارٹ کر لی تھی جب مجھے میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی۔ اور پھر ہوں یہ ہے کہ 15 مئی 2015 کے اندر مجھے یہاں پہ سعودیہ آنے کا چانس ملا۔ یہاں پہ انٹرویو ہوتے تھے، وہاں پہ وہ انٹرویو کلیئر کیا میں نے، تو مجھے یہاں پہ بتایا گیا کہ مکہ حرم پروجیکٹ کے لیے آپ کی سلیکشن ہوئی ہے اور آپ کو حرم پروجیکٹ جی پہ کام کرنا ہے۔ تو ہوں مجھے تو یہ سن کے بہت خوشی ہوئی اور میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھنے لگا کہ مجھے حرم جی جی بے پروجیکٹ پہ شک۔ کام کرنا ہے۔ تو اس کے ہوں بعد پھر میں یہاں پہ آیا ہوں، اور اب یہ ہے کہ حرم میں ہوں، 6 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ، تقریباً چھ جی سال چھٹا سال مجھے شروع ہو گیا، اور میں اس وقت ہوں سے یہاں پہ ابھی کام کر رہا ہوں۔ میری جاب ہے پاور جنریشن پلانٹ میں، دیکھتا رہا اور چلتی رہی، اور پاور جنریشن کے ساتھ ساتھ مجھے زمزم پلانٹ پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا، میں زمزم پلانٹ پہ بھی کام کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں جی پلانٹ جی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، مکینیکل سائڈ ہم دیکھتے ہیں پاور جنریشن کی بھی اور زمزم پلانٹ کی۔ گڈ گڈ۔ تو آج کل ویسے عمومی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ غیر ملکی تو آ ہی رہے ہیں وہاں پہ عمرہ وغیرہ کرنے، اور حج میں بھی شاید نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی کیا صورتحال ہے؟ مقامی لوگ تو آتے ہوں گے عمرہ وغیرہ کرنے، اور آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے۔ جی ایکچولی یہاں پہ جب آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سچویشن ایک دم سے بالکل بالکل چینج ہی ہو گئی، جس طریقے ہوں سے جب کووڈ آیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طریقے سے دنیا کے حالات چینج ہو گئے، اور بالکل ہی مطلب ہے سب کچھ بند ہو کے رہ گیا تھا۔
تو obviously یہاں پر بھی سعودیہ میں بھی کیس میں بھی اس طریقے سے ہوا اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. تو اس کے بعد پھر ان کی کوشش یہی تھی کہ رمضان میں کھولا جائے اور سب کچھ چلایا جائے, لیکن چونکہ اب کیسز اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے تھے کہ ممکن نہیں ہوا, پاسبل نہیں تھا کہ اس کو کھول دیا جائے, لاک ڈاؤن کرنا پڑا اور لاک ڈاؤن کیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ ہے کہ پچھلے ہی مہینے میں انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا ہے, 21 جون کو لاک ڈاؤن ختم کیا یہاں پہ اور حالات نارمل ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ مسجدیں وغیرہ تو کھول دی تھیں اور پھر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا اور لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, کرفیو ختم ہو گیا, تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے موو کر سکتے تھے ایزیلی. لیکن چونکہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ کس طریقے سے ان کو مطلب دیکھا جائے گا اور یہ کس طریقے سے باہر کے آنے والے لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے. تو اس کے لیے پھر یہی کیا, ان کا ڈیسیجن یہی تھا یہاں کی انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو فی الحال آنے نہیں دیا جائے گا. اور حج کے یہ جو حج کا سیزن ہے اس میں بھی جو ادھر یہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ موجود ہیں, چاہے وہ کسی دوسری کنٹریز کے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں یا پھر یہاں کے اپنے ہیں, تو صرف ان کو پرمیشن ہوگی کہ یہ حج کر سکیں. اور اس میں بھی ایک انہوں نے لمٹ بتا دی تھی کہ اتنی لمٹ 10,000 لوگوں کو الاؤ ہے کہ وہ یہاں پہ حج کر سکتے ہیں. اور حج کا جہاں تک یہ پورے انتظامات ہیں, پورے انتظامات کے ساتھ حج کرنے کا کہا گیا. یعنی کہ جس طریقے سے ہے کہ ماسک اور سوشل ڈسٹینس اور تمام ایس او پیز جو ہیں اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس پہ عمل کیے بغیر کسی کو بھی آگے جانے نہیں دیا جائے گا مینا میں. اور پھر مزدلفہ میں ہوتا ہے قیام, پھر اس کے بعد عرفات میں, تو اس پہ الاؤ نہیں ہوگا. ہر جگہ پہ سیکورٹی چیک پوسٹ ہے, اس میں سے نکلنا پڑے گا اور وہاں پہ میڈیکل ہوگا ہر جگہ, پھر ہی کوئی آگے جا سکتا ہے. تو اتنے اسٹرکٹ ہے یہاں پہ انتظامات. بہت بہت مناسب ہے اور بہتر ہے اور جی درست جی ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. پریکاشن از بیٹر دین کیور. اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو انسانی جانوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اور اس سال نہیں تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اگلے سال ہمیشہ کی طرح صورتحال نارمل ہو جائے گی. کیونکہ جتنے بھی پینڈیمکس ہیں دنیا میں آج تک آئے ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں تھوڑے عرصے بعد. تو انشاءاللہ کووڈ بھی جو ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گا اور زندگی پھر نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے, بچپن میں یا بڑی تیزی سے آپ نکل گئے, بچپن جوانی کرتے کرتے سعودی عرب پہنچ گئے اور بڑی جلدی آپ نے لپیٹ دی ساری چیزیں, آپ بھول گئے کہ ہم نے 30 منٹ تک گفتگو کرنی ہے, تو اب مزید ہم کیا بات کریں گے. تو اب یہ مجھے بتائیے, پہلے بچپن کی تذکرات بتائیے. بچپن میں آپ کون کون سے کھیل کھیلا کرتے تھے؟ پی اے ایف مسرور بیس میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے تھے؟ اور وہاں پہ جہازوں کی نمائش ہوتی تھی 6 ستمبر کو. 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا تھا اور تمام جہازوں کی ایگزیبیشن ہوتی تھی. کچھ اس کی یادیں ہیں آپ کو, تازہ ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل بالکل. بچپن میں مجھے کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا. ویسے تو میں نے فٹ بال بھی کھیلی ہے اور ہاکی بہت زیادہ میں کھیلتا اچھا تھا اچھا اچھا اچھا, ہمارے. ایک منٹ مجھے یہ بتائیے کہ کرکٹ کا جو شوق تھا آپ کو, تو آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ عمران خان, شاہد افریدی, میاں داد, آپ کا آئیڈیل کون تھا؟ 92 کا ورلڈ کپ تو obviously جو عمران خان ہیں وہ کیپٹن تھے, تو ہم نے تو ہوں عمران خان کے بہت بعد کرکٹ دیکھنا شروع کی اور کھیلنا شروع کی. تو ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ عمران خان کی طرح کرکٹ کھیلنی ہے. اور جس طریقے سے عمران خان نے ورلڈ کپ جتوایا ہے اور ان کی کیپٹنسی میں جیتے ہیں, تو اس طریقے سے تھا کہ ہم بھی ایسی ٹیم بنائیں. بے شک ہماری ہوں گلی محلے کی ٹیم ہوتی تھی, اسکول کی ٹیم ہوتی تھی, لیکن جنون وہی 92 والا ہوتا تھا کہ ورلڈ کپ جیتا ہے. ہاں ہاں ہاں, تو جی جی, زبردست. تو اور یہ جو بس یوم یوم فضائیہ کی کیا کیا یادیں وابستہ ہیں؟ وہ سائبر جیٹ وہاں رکھا ہوتا تھا جو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم اڑایا کرتے تھے, اور ہم تو اس کے اندر بیٹھ کے وہ اوپر ہم بات بھی کیا کرتے تھے. اوپر کوئی جہاز اڑ رہا ہوتا تھا اور ہم نیچے, میں تو بیٹھ چکا ہوں اس پلین میں, سائبر جیٹ میں, جس کو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم اڑایا کرتے تھے. ہم اس کے اندر بیٹھتے تھے باری باری, اور جو اوپر جو لوگ فلائی کر رہے ہوتے تھے ہم ان سے بات چیت کرتے تھے. تو آپ نے بھی کوئی یہ سب چیزیں ایکسپیرئنس کی؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاؤں تو ایم عالم جو تھے, میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ایم عالم کے ساتھ کام کیا ہے.
وہ ان کے ساتھ کام کرتے گڈ. تھے اور ان کے یہاں آنا جانا تھا. وہ پی ایف مسرور میں رہے آخری وقت تک. تو میرے والد صاحب جی ان جی سے ملتے تھے اور ہم بھی ان جی. سے ملتے تھے. تو بہت ہی نفیس گڈ. انسان تھے, بہت ہی اچھے انسان تھے, اچھے سے بات کرتے جی تھے, بہت ہی ملن ساز تھے. اور واقعی یہ ہے کہ ان کو مطلب ڈیزرو کرتے تھے جو ان کو عزت ملی, جو ان کو رتبہ جی ملا, جی جو ان کو مقام ملا. تو بہت جی اچھے انسان تھے. اور جو ایگزیبیشن ہوتی جی. تھی یہ 7 سپٹمبر کو, تو اس میں بھی بالکل ہم ہوں جایا کرتے تھے. اور ہوں. یہاں پہ مطلب جہاز وغیرہ اور جو بھی نمائش کے لیے رکھی ہوتی تھی چیزیں, وہ دیکھتے تھے. بہت اچھا لگتا تھا قریب سے دیکھ کے. اور پھر جب دیکھتے تھے پھر وہاں پہ سانگ چل رہے ہوتے تھے اکثر, دل دل پاکستان والا, کہ دل دل پاکستان بہت فیمس تھا. تو وہ گاتے ہوئے جا رہے ہوں. ہوتے تھے اور سارا دن یہی ہوتا تھا کہ صبح 6 بجے اگر گیٹ کھلے گا تو پھر 6 بجے پہنچ جانا ہے کسی طریقے سے کر کے, ہاں ہاں ہاں. ابو کو, جی جی امی کو بول کے, اور جو ہے جو بھی بڑا بھائی ملے یا محلے میں کوئی ملے اس کو, کہ بس ہمیں لے کے چلیں آپ. اور پھر وہاں پہ یہ صحیح. ہے کہ چیزیں کھاتے رہنا اور خوب گھومتے رہنا. سارا دن یہی ہے, جی جہازوں جی کو دیکھنا. اور پائلٹ جی تھے, جی. پائلٹ سے ملنا. تو اسی ہوں. طریقے سے پورا بچپن گزرا. اور ہر سال وہی جنون اور جوش و جذبہ ہوتا تھا جو پچھلے سال تھا, وہ اسی طریقے جی سے جی. بہت اچھے سے ماشاء گزرتا تھا. پھر یہ ہے کہ ہمارا جی وہاں جی. پہ ایسا تھا کہ بالکل فیملی کی طرح ہم لوگ رہتے تھے. ایک محلہ تھا اس میں بالکل فیملی ہوں. کی طرح سب رہتے تھے. یعنی کہ اگر ابا نہیں ہے تو پڑوس والے انکل مل گئے, ان کے ساتھ چلے گئے. اگر پڑوس والے جی انکل نہیں ہے تو ان کے بیٹے مل گئے, ان کے ساتھ چلے گئے. یعنی کوئی نہ کوئی بڑے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ چلے جاتے تھے. اسی طریقے سے جب جی جی. ظاہر ہے ہم کھیل رہے ہیں یا اسکول کا ٹائم ہو گیا یا پھر گھر جانے کا ٹائم ہو گیا, تو یہ نہیں ہے کہ بڑے بھائی آئیں گے یا ابا آئیں گے لے کے جائیں گے. اس میں بس یہی ہوتا تھا کہ نا جو محلے کے بڑے ہیں وہ بھی بالکل اسی ہوں. طریقے سے بات کرتے تھے جس طریقے سے کوئی گھر کا فرد بات کر رہا ہے, کہ چلو آپ کے جی جی. جو ہے نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, چلے نماز کے لیے مسجد چلے. تو ہاں ہاں گھر ہاں. چلے, ابھی ابھی مغرب ہو گئی, کیوں کھیل رہے ہیں, گھر پہ چلے. تو بالکل اسی ہاں. طریقے سے تھا کہ نا بہت اچھا ایک قسم کا وہ گزرا ہے ماحول. بچپن. اور پورے جی جی. محلے میں یہی تھا. ہاں. جس طریقے سے جی جی. باہر یہ ہوتا ہے نا کہ گھر سے باہر نہیں نکلو, گھر کا ماحول, باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, باہر یہ ہو رہا ہے, ہوں. باہر وہ ہو رہا ہے, گھر پہ کہا جاتا تھا باہر, کیونکہ ہمارے جو ہوں. اور رشتے دار وغیرہ سب باہر ہی رہتے تھے. تو وہ ہوں. یہی کہتے تھے کہ باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. اور ان پہ مطلب ہے بچوں پہ جو ماں باپ جس طریقے سے بولتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ باہر نہیں جاؤ, ادھر نہیں جاؤ, یہ نہیں کرو. تو ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ہم گھر سے باہر ہی کھیلتے رہتے تھے. اور ہوں. مطلب ایسا کچھ نہیں تھا کہ باہر یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور صحیح. یہ ہے کہ ہاکی کھیلنے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا, لیکن بس عمران خان جی. اور جاوید میاں کو میں بہت زیادہ ہاں اپنا ہاں. کرکٹ میں آئیڈیل سمجھتا تھا. تو صحیح. ان کی وجہ سے پھر کرکٹ پہ ایک جنون سا وہ ہو گیا. پھر 99 میں صحیح. جب پاکستان فائنل تک آیا تو اس وقت تک ایک ایک میچ مجھے یاد ہے کہ میں ایک ایک میچ بڑے اس سے دیکھتا تھا غور سے, اور ایک ایک بال میں دیکھتا تھا. لیکن پھر 99 میں جب ہارا تو اس کے بعد سے اب تک میں نے دیکھنا بہت ہی کم کر دیا, کہ کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا. بہت ہی صحیح. دل ٹوٹ گیا صحیح. کہ ہارنا تھا تو جی. پہلے ہار جاتے, فائنل میں آ کے کیوں ہارے. ہاں ہاں ہاں. یہ خوب فلسفہ ہے آپ کا. ہارنا تھا تو پہلے ہار جاتے, فائنل میں کیوں ہارے, فائنل میں آئے ہو تو جیت کے دکھاؤ. واہ زبردست. اچھا, یہ آپ نے احمد عالم کا ذکر کیا, وہ مجھے بھی, میرے بھی بڑے ہیرو تھے 65 کی جنگ میں. وہ جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ان کا اس وقت انہوں نے وہ 1 منٹ کے اندر اندر 6 طیارے گرائے تھے اور ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا. تو بہت ہی دیندار آدمی تھے, بہت ہی نفیس آدمی, ایک سچے محب وطن پاکستانی تھے. اس لیے جب وہ پاکستان جب بنگلہ دیش بنا تو انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا, اور آخری سانس تک وہ پاکستان میں رہے. اور بہت ہی نفیس اور دیندار آدمی تھے. اور اکثر وہ 6 ستمبر کو ڈیفینس ڈے جب منایا جاتا تھا تو اسٹیج شوز میں آتے تھے, جی اور جب وہ بالکل بات کرتے تو کیا ہی بلبلہ انگیز گفتگو کیا کرتے تھے کہ بالکل. ہمارے, ہاں, دلوں کو گرما دیا کرتے تھے. تو کاش ہم بھی انہیں کی طرح سچے اور محب وطن پاکستانی بن جائیں تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. جی محب وطن بالکل. میں پاکستانی بھی تھے. جی میں بالکل آپ جی. کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ جو وہ تھے ان کے اندر واقعی بہت جذبہ تھا, بہت جنون تھا ان کے اندر. ریٹائرمنٹ کے جی بعد جی. بھی ایسا لگتا تھا کہ جس طریقے سے وہی ان کا جنون ہے, ولولہ.
वो पाकिस्तान के बारे में ही बात करते थे, उनसे कोई मिले तो जी। पाकिस्तान के बारे में ही बात करते थे। वो यही बताते थे कि हम्म। ये मुल्क किस तरीके से बना, हमें पता है किस तरीके से बना, कितनी कुर्बानियां दी, तो इसको संभालना है हम्म। आपने, इसको चलाना है आपने, आगे बढ़ाना है आपने। तो वो अभी जिस तरीके से अब रेहान भाई हैं, रेहान भाई ये बातें करते हैं या वो करते हैं, बाद में वो रोने लग जाते हैं, तो उनको देख देख हम्म। के काफी मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब है तकलीफ होती है कि यार देखो ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि आज के दौर में भी जो इतना दर्द रखते हैं और इतना उनके अंदर वो है, बलबला है अपने मुल्क के लिए। तो हम्म। उनकी वही बातें थी और जिस तरीके से वो मिलते थे वो भी यही बातें करते थे। ऐसे लोग जाहिर है पहले हमें बहुत कम मिलते थे, शायद एक जो है एम आलम साहब है, उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन अब वही है, उनकी बातें जहन में है। और फिर रेहान भाई और रेहान भाई जैसे और बहुत लोग आप जैसे मिल गए, तो इनसे बात करके और अच्छा लगता है कि वाकई और बहुत सारे लोग हैं और जो इस मुल्क को बनाएंगे भी और आगे लेके जाएंगे मजीद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो उनका सपना है रेहान अल्लाह वाला भाई का, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आदमी है। पाकिस्तान के बारे में वो सोच के देख के उनको रोना आ जाता है, और जब वो रोते हैं तो मेरा दिल भी मोम हो जाता है, और सबका दिल मोम हो जाता है। एक इंसान जब इतनी सच्चाई के साथ, इतनी लगन के साथ पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना चाह रहा है, और लगा हुआ है कि डिजिटलाइज हो जाओ, लैपटॉप ले लो भाइयों, ये वो हथियार है जिनके जरिए हमने दुनिया को पता करना है। स्मार्टफोन आपके हाथ में होना चाहिए, इंटरनेट आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। बार बार हुकूमत पाकिस्तान से वो कहते हैं कि इंटरनेट सर्विस अच्छी करो, और उनसे अपीलें करते हैं कि भाई लोगों के लिए स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च करो, और बैंकों से कहो कि लोगों को आसान किस्तों पर मोबाइल फ़ोन दें, लैपटॉप दें, ताकि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिजिटाइज हो जाए। तो आप इस सिलसिले में जो उनकी काविशें हैं, और जो उनकी 500 दोस्तों को वो कहते हैं मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स को अपना दोस्त बनाओ, और अपनी ग्रूमिंग करो, और उनसे कुछ सीखो, फॉरेनर से, जो जो फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं उनसे बात करो, उनका विजन देखो कैसा है, उनसे बातचीत करके अपने विजन को बेहतर बनाओ। तो आप इस उनकी जो ये बात है 500 दोस्तों को दोस्त बनाने वाली, इस सिलसिले में आपका क्या ओपिनियन है? ये देखें, उन्होंने ये जो बात बोली है, जाहिर है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और उनकी जो भी हम्म। बात है या वो जो भी बात कह रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। अब जब उस्ताद जो जी। बात कहे तो उस बात के अंदर कोई ना कोई हिकमत तो है। तो हमें यह जी। है कि हम अपनी अकल तो एक हद तक लड़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो करना चाह रहे हैं, तो हमें काम है उस पे अमल करना, कि हम उस पे अमल करें। फॉलो करना। अगर हमें सही। फॉलो करना बिल्कुल उस पे, और उनको फॉलो करना हमारा काम है। तो उनकी बातों हम्म। को हम जितने अच्छे तरीके से समझेंगे और अमल करेंगे, उसमें हमारा ही भला है और हम ही वो करेंगे। हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ बैठ के वो देख रहे हैं। अभी उन्होंने इतना बड़ा काम शुरू नहीं। किया है, और डेफिनेटली ये मैंने आपसे भी बात की थी और भी जो लोग हैं उनसे भी बात की थी, तो जो 500 दोस्त बनाने वाले हैं या वो काफ़ी ज़्यादा दोस्त बना चुके हैं उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो उसमें हम्म। जो भी उनको फ़ायदा हुआ, यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए उनके साथ और बहुत सारे लोगों हम्म। से बातचीत हुई। तो यकीनन इसका हम्म। है, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे हम्म। जॉब है, ये है कि सुबह से लेके शाम हो जाती है जाते जाते, लेकिन मैंने भी अभी तकरीबन उनके 50 दोस्त बना लिए हैं। अब बाकी के लिए ट्राई बिल्कुल। कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जो 50 दोस्त बनाए हैं, वो खाली दोस्त नहीं बनाए, आपने उनसे बात करनी है, आपने उनसे इंटरव्यू करना है, आपने उनसे इंटरेक्ट करना है, तब उसका फायदा होगा। खाली आपने रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने ओके कर दिया, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपने उनसे इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है, तो फिर आप जब अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे, तो फिर आपको फायदा होगा। वो आपके बारे में जानेंगे, और आप उनके बारे में जानेंगे, और इस तरह कुर्बत बढ़ेगी, और विजन बेहतर होगा। अच्छा, जरा थोड़ी सी मेरी हेल्प आउट करें कि देखिए हमें गुफ्तगू करते हुए कितने मिनट हो गए। तकरीबन 20 मिनट होने वाले। 20 मिनट हो गए हैं। चलें, अब हम दूसरी बात ये करते हैं आपसे कि ये जो इंटरव्यू का सिलसिला जहान अल्लाह वाला भाई ने शुरू किया है, इसमें जो जो जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, और एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। हम जिस जिस मकाम पे खड़े हैं, उस शहर के बारे में, मुल्क के बारे में जान रहे हैं, एक दूसरे की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में जान रहे हैं, ताकि यूथ भी मोटिवेट हो कि ये कोई पकी पकाई खीर नहीं है कि आपको मिल जाए। अगर किसी इंसान को आप किसी बड़े रुतबे पे, बड़े मकाम पर अगर आप देख रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी मेहनत और
جدوجہد ہوتی ہے اور لگن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ مقام پہ پہنچتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ انٹرویو کا سلسلہ جو ہے آپ کو کیسا لگا؟ جی ریحان بھائی کو میں فالو کر رہا تھا، پچھلے 2 سالوں سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں، اور ان کو سوشل ہوں میڈیا پہ ظاہر ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں یہ. 2 سال پہلے ہوں میں چونکہ میں ٹریول کرتا ہوں، خود بھی مختلف کنٹریز میں نے ٹریول کیا ہے اور مجھے ٹریولنگ کا شوق اچھا. ہے. تو میں ہوں ولی بھائی ہیں، میں ولی بھائی کو دیکھتا تھا میں، کیونکہ وہ جو ولاگ بناتے تھے اس سے، ان کے ولاگ سے بہت ہیلپ ملتی تھی، تو میں ان جی کو جی. دیکھتا تھا. جو تو پہلے پہلے وہ بریانی بیچتے تھے اور ان کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا. جی جی بالکل. تو پھر ایک بار جی. ریحان بھائی کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، تو پھر میں نے وہاں سے ریحان بھائی کو دیکھا اور پھر میں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا. تو اب یہ ہے کہ بیچ میں ظاہر ہے کبھی دیکھتا تھا کبھی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جاب کے ساتھ اور پھر اس طریقے سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو جب لاک ڈاؤن ہوا تو پھر یہاں پہ ہم تو جاب پہ آ رہے تھے، لیکن ہمارا کام مینٹیننس وغیرہ کا ہوتا ہے، تو یہ بہت سلو ہو گیا تھا. ہوں تو مجھے ٹائم ملا، میں پھر صحیح. دیکھنے لگا بہت زیادہ رمضان سے. تو جب میں نے دیکھا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بول رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں انٹرویوز کی طرف، تو پھر میں نے دیکھنا شروع کیا اور مختلف لوگ ہیں ان سے بات کی. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھائی آپ آؤ میڈیا پہ، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کو آپ اس کو یوز کرو، اس پلیٹ فارم کو آپ کیوں ہوں یوز نہیں کر رہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو. آپ کنیکٹ ہوگے، لوگوں سے بات کرو گے تو لوگوں کے ایکسپیرینس آپ سیکھو گے، اور آپ کے ایکسپیرینس سے ہوں لوگ سیکھیں گے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو میں ان کو بہت دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے ذہن بنایا کہ میں بھی جب بھی ٹائم ملے گا میں بھی لائیو آؤں گا اور میں بھی یہ انٹرویو کروں گا. تو آج صحیح. یہ مطلب ہے ایک حقیقت ہے اور بات ہے کہ آج جو میں کیمرے کے سامنے ہوں، آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں جی نے جی. ابھی 3 4 انٹرویوز لے چکا ہوں، کنور بھائی سے میں نے لیے ہیں. ہوں تو اس کے ہوں ظاہر ہے اس کے لیے میں جو موٹیویٹ ہوا ہوں، موٹیویشن اس کے پیچھے، اس کے بیہائنڈ جو موٹیویشن ہے وہ ریحان بھائی کی ہے. میں ریحان بھائی کو اب روز ہی سنتا ہوں، میں ڈیلی میں ان کو سن رہا ہوتا ہوں، میں ڈیلی ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں. ان کے بنائے ہوئے جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہ میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں. تو اس سے مجھے بہت اچھا. زیادہ موٹیویشن ہوئی اور میں جو ہے نا بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا. تو صحیح. یہ ہے. یہ- اچھا. آپ کے لیے بڑی اچھی میں ٹپ دے رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں یہ نہ آیا ہو. تو پاور جنریشن کے جو انجینئرز ہیں، آپ فیس بک پہ لکھیے گا یا گوگل پہ لکھیے گا ٹاپ 10 انجینئرس آف پاور جنریشن، تو آپ کو پاور جنریشن میں اس وقت جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ نظر آ جائیں گے. پھر آپ ان کو جا کے فالو کیجیے گا اور ان سے دوستی کیجیے گا، ان کو اپنا مینٹور بنائیے گا. تو پاور جنریشن کے حوالے سے جو لیٹسٹ چیزیں ہیں، لیٹسٹ باتیں ہیں، وہ آپ کو پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی اور آپ ان سے دوستی کر لیجیے گا. اور وہ اس طرح آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی یہ آ جائے گی کہ اگر جہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، جن اداروں میں وہ کام کرتے ہیں، جب آپ کے ٹیلنٹ سے، آپ کے ایکسپیرینس سے متاثر ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے فائنینشلی کوئی بہت اچھی اپرچونیٹی کسی اور ملک میں بھی نکل آئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اقبال صاحب آپ نے بہت اچھی بات بولی، اور یہی چیز مجھے جو جی ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملی. ایک میرے جاننے جی جی. والے ہیں تو وہ بھی ریحان بھائی سے کنیکٹ ہوئے. وہ اس سے جی پہلے بھی وہ بزنس کرتے تھے، اپنا ان کا بزنس تھا، لیکن اب جب وہ ہوں کنیکٹ ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نا میں جب ریحان بھائی سے کنیکٹ ہوا ہوں اور میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوا ہوں اور اسی طریقے سے میں نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی ہے، بتانا شروع کیا ہے ہوں سوشل میڈیا کے تھرو، تو میرا کام جو ہے ہوں. تقریباً ڈبل ہو چکا ہے. یعنی کہ 100% میرا کام بڑھ گیا ہے اور مجھے 100% فائدہ جی ہوا اس سے. تو بہت جی اچھی جی. بات ہے. سوشل نیٹ انشاءاللہ میں ورکنگ، بالکل. سوشل نیٹ ورک، سوشل نیٹ ورک بڑھ جاتا ہے، کانٹیکٹ بڑھ جاتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں. تو دو لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے لگتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرنے لگتے ہیں. تو اب ذرا مجھے ایک دفعہ نظر ڈال کے بتائیے اب کتنے منٹ ہو گئے، تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. 24 منٹ ہو گیا سر. 24 منٹ ہو گئے ہیں. تو اسد بھائی ایک بڑا مشکل تھا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں، ٹیلی ویژن پر بڑے بڑے نام ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو کرتے ہوئے، اور آپ نے خود بھی انٹرویو دیے ہوں گے، آپ نے لیے بھی ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کی جو سامنے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمد اقبال شیخ نام، عمر 65 سال، تو یہ آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں. تو یہ 30 منٹ، یہ 25 منٹ جو آپ نے ان کے ساتھ بتائے،
آپ کو کیسے لگے اور بحیثیت انٹرویو ویور آپ نے کیسا پایا، اور ان کے اندر جو خامیاں آپ کو نظر آئی ہوں وہ ذرا بتائیے، تاکہ یہ ان خامیوں کو دور کر سکیں اور کہہ سکیں کہ بھئی میں بھی ایک اچھا انٹرویو کرنے والا ہوں. جی صحیح. کیونکہ میرا تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے انٹرویو میں، اور اتنے زیادہ میں نے انٹرویو نہیں کیے، لیکن پھر بھی جو مطلب ہے میں نے دیکھا وہ میں آپ کو ارے بتا بھائی دیتا ہوں. دیکھے تو ہوں گے، بھائی آپ نے انٹرویو دیکھے تو ہوں گے نا، ٹی وی کے پر کبھی دیکھے نہیں ساری زندگی میں لوگوں کو ایک اچھا انٹرویو کرنے والا کیسا ہوتا ہے. جی جی. تو یہ میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جی جی بتائیں. جی، تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے جج کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں نے جس حد تک جج کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. میں نے یہ جج کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا انداز گفتگو بہت زیادہ اچھا ہے، پولائٹ ہے، اور بہت آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. اور جی جی ایک وہ جیسے ہے نا میٹھا کسٹرڈ لے لیں، کسٹرڈ کی طرح آپ بات کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کھاتے ہی چلے جائیں. تو یار آپ نے کہہ دیا ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ میرا نام پڑ جائے میٹھا کسٹرڈ. نہیں نہیں، وہ تو خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جی جی اس اس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر جی کے، جی آپ کی باتیں سن کے. اور میں آپ کو فالو کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ. آپ کو میں نے ہی جی جی ریکویسٹ بھیجی تھی، فرینڈ ریکویسٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جی سے جی بات چیت بالکل. کا سلسلہ چلنے لگا. جی تو جی جی یہ چیز بالکل میں نے آپ کے اندر نوٹ کی. اور جی بس یہی ہے. چلے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اتنے اچھے تعریفی کلمات ادا کرنے کے لیے. تو بس اب ہمارے جو ایپیسوڈ ہے اس کے اختتام کا وقت آ گیا ہے. اب آخر میں صرف آپ کو موقع دے رہا ہوں، کوئی ایسی بات جو میں نے نہ پوچھی ہو اور آپ کے دل میں ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ میں یہ بات کہوں، یہ پیغام دوں دوستوں کو، پاکستانیوں کو، ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے، جو بھی آپ کے ذہن میں پیغام ہو تو وہ دیجیے، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں. ٹھیک. جی بالکل. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ میں ہوں مکہ میں حرم میں. میں نے جب سے یہاں پہ میں آیا تھا، پہلے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. جب میں یہاں پہ آیا تھا اور میں نے یہاں پہ عمرہ کیا، پھر مدینہ شریف میں گیا، وہاں پہ میں نے زیارت کی، تو دل کی دنیا بالکل بدل سی گئی. اور ایک مطلب چینج آ گیا. پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں، تو یہاں پہ آنے کے بعد میں نے نا نماز پابندی سے شروع کر دی. جی تو میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں سب کو جی کہوں گا ایک بار لازمی یہاں پر آئیں، عمرہ کریں، اور مدینہ جی شریف کی زیارت کریں. انشاءاللہ دلی سکون ملے گا بہت زیادہ. اور دوسرا ڈیجیٹل کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے، تو ڈیجیٹل جی پاکستان کے حوالے سے، ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بہت لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ریحان بھائی جو کام کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، جس طریقے سے وہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں اور موٹیویٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کا، ریحان بھائی کا ساتھ دیں اور ان کی باتوں کو، ان کو فالو کریں، اور یہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں اس پہ عمل کریں. تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور پھر پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور پورے ملک کا فائدہ ہے. اور جو انٹرپرینورشپ کو جو پروموٹ کر رہے ہیں ریحان بھائی، تو اس کو بھی، اور ڈیجیٹل پاکستان کو میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو فالو کریں، تو بہت جلد ہی پاکستان بدل سکتا ہے اور ہم خود بدل سکتے ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے. جی جی انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت آپ بہت کا. شکریہ آپ کا. جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنا قیمتی وقت آپ نے دیا اور بہت ہی کارآمد گفتگو کی. اسد خان بھائی کراچی سے اس وقت مکہ میں موجود ہیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے، اور ہمیشہ آپ ہنستے مسکراتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.